بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اور کالج فورٹ روڈ راولپنڈی کی طرف سے آن لائن سپورٹ پروگرام میں جماعت نہم کے طلباء کو خوش آمدید۔ اس ہفتے آپ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل رخ و زلف پہ جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، اس کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ غزل آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر دی گئی ہے۔ پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کا تعلق دلی کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ آپ آتش تخلص کرتے تھے۔ حیدر علی آپ کا اصل نام تھا۔ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کم سنی تھے کہ والد وفات پا گئے۔ اس کے بعد نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کی، ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصنفی کی شاگردی اختیار کی۔ ہم عصر شاعر امام بخش ناصر سے کئی ادبی مارکے ہوئے۔ مزاج قلندرانہ تھا، اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہ ہوئے۔ آتش ایک لکھنوی انداز کے بہترین غزل گو شاعر تھے۔ غزل کی بے شمار خوبیاں ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں اور کہیں بھی عامیانہ پن اور سکیانہ پن دکھائی نہیں دیتا۔ ان کی شاعری کو شاعرانہ صناعی، مرثع کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری میں خاص طور پہ غزلوں میں تغزل، رجائیت، سادگی اور سلاست، تشبیہات اور استعارات اور عمدہ صنائع اور بدائع کا حسن پایا جاتا ہے۔ مضامین کے حوالے سے قناعت پسندی، درویشانہ رنگ، تصوف، دنیا کی بے ثباتی ان کے مضامین ہیں۔ ان کا کلیات بہت اہم ہے، جس میں وہ سارا کلام شامل ہے جو انہوں نے مختلف اصناف کی صورت میں لکھا۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ غزل کی بلند خوانی کریں گے۔ آپ آتش کی غزل پڑھنے کے ساتھ ساتھ آتش کے عہد تک اردو غزل کے ارتقاء کو سمجھ سکیں گے کہ کس طرح اس میں الفاظ اور خیالات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ آتش کے انداز بیان سے آپ متعارف ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آتش کے مضامین اور موضوعات کو بھی جان سکیں گے۔ عزیز طلباء، غزل کی تشریح دیکھتے ہیں۔ غزل کا مطلع ہے رخ و زلف پہ جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ ہر لغت آپ کو دی گئی ہے۔ تشریح کی مفہوم دیکھتے ہیں۔ محبوب کے چہرے اور زلفوں پر میں اپنی جان قربان کرتا رہا اور رات دن محبوب کی جدائی میں روتا رہا۔ یہ اردو غزل کا ایک روایتی موضوع ہے کہ شاعر جو ہے وہ بطور عاشق اپنے محبوب کی حسن و جمال کا بیان کرتا ہے، اور آتش بھی اسی روایت کو نبھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک عاشق کی زندگی ایسے ہی بسر ہوتی ہے کہ وہ رات دن اپنے محبوب کی جدائی میں آنسو بہاتا رہتا ہے اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا رہتا ہے، کیونکہ محبوب کی حسن و جمال جو ہے وہ اس کو کائنات کا سب سے محور و مرکز اس کے لیے ہے، اور اندھیرے اجالے یعنی وہ تمام عمر محبوب کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے۔ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پہ رویا کیا، کہ میں نے ہمیشہ محبوب کے دانتوں کی خوبیاں بیان کی ہیں اور میرا قلم موتی پہ روتا رہتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ شاعر اپنے محبوب کی حسن پھر سراپا نگاری ہمیں ملتی ہے روایتی شاعری میں، کہ محبوب کو وہ دنیا کا سب سے حسین و جمیل شخص قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے دانت اس طرح چمکتے ہیں کہ جب میں اس کے دانتوں کی تعریف کرتا ہوں یا اس کے حسن کا بیان کرتا ہوں تو میرے جو الفاظ ہیں وہ موتیوں کے مانند چمکتے ہیں، اور وہ جو ہے ایک خوبصورتی کا پہلو ہے۔ دانتوں کو موتی سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے اور الفاظ بھی موتی جیسے خوبصورت اور نگین کے مانند جو ہیں وہ چمکتے ہیں۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ میری عمر کیسے گزری، میں ہمیشہ جاگتا رہا اور میرا نصیب سوتا رہا۔ مراد یہ ہے کہ شاعر اس میں اپنی بد نصیبی کو موضوع بناتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے مقدر نے میرا ساتھ نہ دیا، میں تو ساری عمر کوشش کرتا رہا اور میں اچھے وقت کی امید میں کوشش میں لگا رہا، لیکن میری کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی اور میری زندگی آزمائشوں اور مشکلات میں گھری رہی۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ میرا بخت، میرا نصیب ہی میرے ساتھ نہ تھا۔ یہ بھی روایتی شاعری کا ایک موضوع ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنی مصیبتوں کو محبوب کی بے رخی کی بجائے اپنے مقدر کا لکھا سمجھ کر بیان کرتا ہے۔ اگلا شعر، رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا، کہ میری
کشت سخن یعنی میری جو کھیتی ہے، یعنی کھیتی کیا ہے، میرا کلام جو ہے وہ بے فکر رہا میں اس کی طرف سے، نہ ہی جوتا کیا اور نہ بویا کیا۔ میں نے کبھی اس کے لیے کوئی کوشش نہ کی، ایک کسان کی طرح جو اپنی فصل کو اگانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، کیا کیا جتن نہیں کرتا، لیکن میں اپنی کھیتی کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے بے فکر رہا۔ کیونکہ یہ میری ایک خدا داد صلاحیت ہے۔ شاعر اس میں اپنی قادر الکلامی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو یہ شاعرانہ مضامین ہیں یہ مجھ پر الہامی طور پہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ میری خدا داد صلاحیت ہے اور اس کے لیے میں کوئی بہت محنت نہیں کرتا۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ برہمن کو بتوں سے بات کرنے کی خواہش رہی، لیکن خدا نے بتوں کو بولنے کی صلاحیت ہی نہ دی۔ یہاں اس شعر میں برہمن اور بت کی مثال دے کر شاعر جو ہے وہ عاشق اور ایک محبوب کا آپس میں رشتہ یا تعلق بیان کرتا ہے کہ ایک محبوب کی عبادت ایک خدا کی طرح کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی عاشق کی یہ مراد پوری نہیں ہوتی کہ اس کا محبوب جو ہے وہ ہم کلام ہو، اس کی بات سمجھے یا اس سے کرے۔ یہاں پہ بت کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے اور اس کی وجہ یہ کہی گئی ہے کہ اللہ نے ہی اس کو یہ گویائی کی صلاحیت نہیں دی، اس لیے محبوب اس سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا، محاورے کا استعمال ہے۔ ہاتھ دھونا یعنی اس کا پیچھا چھوٹ جانا۔ کہا کہ جب کسی شخص کو غم کھانے میں مزہ آنے لگے، یعنی اس کا یہ معمول بن جائے کہ وہ غم اٹھاتا رہے، تمام زندگی اس کا غموں سے واسطہ پڑے، تو پھر وہ اشکوں سے اس کا ہاتھ دھل جاتا ہے۔ مراد یہ کہ پھر اس کے لیے رونا جو ہے وہ کوئی اپنے غم کا اظہار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور غم کھانا اور ہاتھ دھونا یہ دونوں محاورے ہیں اور ان محاوروں کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 7، زنختہ سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ شاعر کہتا ہے اے آتش مجھے محبوب کی ٹھوڑی کے گڑھے سے محبت رہی، زنختہ ٹھوڑی میں پڑنے والا گڑھا، اور مجھے اس کنویں میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تشریح، شاعر اس شعر میں محبوب کی سراپا نگاری کے حوالے سے تعریف و ستائش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ حسن و جمال کا پیکر ہے، اور اس کی ٹھوڑی میں پڑنے والا گڑھا جو ہے وہ عاشق کو ایک کنویں کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح کنویں میں کسی کا ڈوب جانا اور اس کا زندہ بچ جانا انتہائی مشکل ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے وہ ایک کنویں کی طرح ہے اور اس میں میرا دل ڈوب رہا ہے، یعنی اب میرے لیے اس کی محبت سے کے شکنجے سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آتش سراپا نگاری کے حوالے سے تشبیہات اور استعارات متعارف کراتے ہیں، اور اسی طرح جیسے زنخدہ کا استعمال انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے کیا، اور اسی طرح وہ ہمیں کئی اشعار میں نئی نئی تراکیب، جیسے پہلے صفت دندان یار انہوں نے ایک کی، یہاں پہ زنخدہ کا استعمال انتہائی خوبی سے کیا۔ یہ بھی ایک روایتی طرز کا شعر ہے جس میں شاعر جو ہے وہ اپنی محبت کا اقرار کرتا ہے اور محبوب کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے عشق میں گرفتار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ روداد نویسی۔ روداد نویسی کسے کہتے ہیں؟ روداد سے مراد کسی واقعے، تقریب، جلسے یا مقدمے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح حادثات یا واقعات کو بیان کرنا روداد نویسی میں شامل ہے۔ اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ کسی واقعے کو غیر جانبداری سے بیان کیا جائے، فرضی باتوں اور مبالغہ آرائی سے گریز کیا جائے، ماضی کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، اور لکھنے والے کا ذکر روداد میں ضروری نہیں۔ طلبہ، اس میں انداز جو ہے وہ بیانیہ اور ادبی ہوتا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں کسی بھی روداد کو پڑھنے سے اس کا اصل جس بھی تقریب کی آپ روداد لکھ رہے ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ابھر آئے۔
رداد کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ علمی ہو، ادبی ہے، حادثاتی بھی ہے اور مجلسی بھی، یعنی آپ کسی تقریب کا حال بھی لکھ سکتے ہیں، کسی حادثے کا حال بھی لکھ سکتے ہیں، کسی ادبی محفل کا بھی لکھ سکتے ہیں، کسی علمی تقریب کا بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی واقعے سے متعلق جو ہے، کسی بھی موضوع کے متعلق آپ کوئی بھی واقعہ ہو اس کے بارے میں آپ رداد لکھ سکتے ہیں۔ انگریزی میں جس طرح رپورٹ رائٹنگ کی جاتی ہے، رداد میں کچھ چیزیں اہم ہیں، جیسے کہ مقام، تاریخ، وقت، حاضرین کی تعداد، انتظامات، مہمان خصوصی، شرکائے محفل، یعنی ان چند باتوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا ایسا موضوع ہے جس کے مطابق جس کے لیے آپ نے رداد لکھنی ہے، تو آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھ کے ایک عمدہ اور مؤثر رداد لکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔